حسد کے بارے میں مزید کچھ سوچا آپ نے؟ دین کے معاملے میں رشک تو جائز ہے مگر حسد نہیں، کیونکہ دو لوگوں پر رشک کا کہا گیا ہے، ایک وہ جس کو اللہ نے حکمت دی ہو اور وہ اسے صبح و شام اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور دوسرے وہ جسے مال. باقی کوئی رشک کے قابل نہیں. کسی کے پاس کتنی بھی بڑی ڈگری ہو یا کتنا بھی وہ مالدار ہو، لیکن اگر وہ خیر کے راستے میں اسے خرچ نہیں کر رہا تو اس کو انوی نہیں کیا جا سکتا. اور دین میں اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا رشک یا حسد جو ہے وہ درست نہیں. انسان دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے تو صحیح، اس کا تو ہمیں حکم دیا گیا نا کہ دین کے معاملے میں کس کو دیکھو، کس کو آئیڈیلائز کرو، جو تم سے آگے ہے. کوئی آپ سے زیادہ نماز پڑھنے والا ہے تو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ میں بھی ایسا کام کروں اور مجھے بھی اللہ ایسی توفیق دے. کوئی آپ سے زیادہ مال خرچ کرنے والا ہے اللہ کے راستے میں، یا کوئی بھی ایسا کام جو نیکی کا کام شمار ہوتا ہے. لیکن جب کوئی شخص بلا وجہ ایسے کسی شخص کی مخالفت شروع کر دے یا اس کو بدنام کرنا شروع کر دے یا اس کے خلاف طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا، تو یہ دراصل اللہ کے فیصلے کو قبول نہ کرنا ہے. یعنی یہ صرف دو لوگوں کا معاملہ نہیں رہتا بلکہ خاندان بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. مائیں پھر بچوں کو ساتھ شامل کر لیتی ہیں، وہ آگے اوروں کو شریک کر لیتے ہیں، پھر وہ پھیلتی جاتی آگ. اسی لیے اس کا ٹاپک رکھا تھا حسد کی آگ، کیونکہ یہ آگ پھیلتی ہے اور تباہ کن ہوتی. آگ اپنے مزاج میں ہی ایسی ہے نا، کیونکہ اگر اس کو بند کریں تو کیا ہوتا ہے، بجھ جاتی. آگ کا علاج یہی ہے. آگ پہ قابو کیسے پاتے ہیں؟ آگ کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے؟ پانی ڈال کر اسے بند کر دو، اسے بند کر دو، اس کی آکسیجن ختم کر دو، اس کو ہوا نہ دو تو کیا ہوگا، ختم، بجھ جائے گی. غضب کی آگ ہو یا حسد کی آگ ہو تو ان سب کا علاج کیا ہے کہ انسان اپنے اوپر خود ڈھکن لگائے. سیلف کنٹرول بے حد ضروری ہے. اگر دل میں ایسی کوئی چیز آئے تو اس کو آگے ذکر نہ کرے، آگے ڈسکس نہ کرے، کیونکہ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ مزید ہوا ملتی اور وہ چیز پھیلتی چلی جاتی اور بالآخر شدید نقصان دہ ہو جاتی. اگرچہ وقتی طور پر ایسا کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کے سوا چارہ کوئی نہیں، کیونکہ بعض اوقات جس شخص کو نعمت ملی ہوتی ہے اس سے صرف وہ ایک شخص نہیں حسد کر رہا ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ باقی بہت سارے اس سے حسد کر رہے ہوتے ہیں. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک اکیلا رہ جاتا ہے اور باقی پارٹی بن جاتے ہیں. جب ایک دوسرے سے ذکر کرتا ہے تو وہ بھی اسی طرح بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ جواباً اس کو اور ہوا دیتا ہے، پھر وہ مزید آگ بھڑکتی، پھر وہ اگر کسی تیسرے سے بات ہوتی تو وہ بھی ساتھ میں ملا دیتے. اب یہ شخص جس نے آغاز کیا یہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے لگتا ہے کہ میں ٹھیک کہتا ہوں نا، سب کا یہی خیال ہے، سب میرے ہم خیال ہیں. اور اس طرح غلط ہوتے ہوئے انسان اپنی غلطی کو ریئلائز نہیں کرتا اور پھر اس پر توبہ اور اس کی اصلاح کی تو ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی بھی صاحب نعمت انسان ہی ہوتا ہے، اس میں کمی کمزوری ضرور ہوتی، کس میں کوتاہی نہیں. ہم میں سے کون دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بالکل ہی پاک صاف ہے یا ہر لحاظ سے کامل ہے؟ ہر شخص کے اندر کمزوریاں، ہر شخص کے اندر غلطیاں. لیکن یہ انتہائی غلط بات ہوتی کہ صرف کمزوریوں کو ہی ہائی لائٹ کیا جائے اور دوسرے کی خیر کی طرف نظر ہی نہ رکھی جائے. تو وہ مکھی کا رول جو ہے، شہد والی مکھی کا رول اور گندی مکھی کا رول، اس میں سے ہمیں اپنے لیے خود سوچنا ہے کہ ہمارا کیا رول ہے. ہم شہد کی مکھی کی طرح پھول کے اس حصے پہ بیٹھ کے جہاں سے کوئی فائدہ مند چیز حاصل ہوتی ہے کسی بھی انسان سے وہ لیتے ہیں. کسی کی بھی صحبت، کسی کی بھی کمپنی، کسی کے بھی وجود سے آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. آپ اسے خیر پہنچائیں، وہ آپ کو خیر پہنچائے، باوجود اس کے کہ اس کے اندر غلطیاں بھی ہوں، وہ کمی کوتاہی بھی ہو. تو ایک تو یہ رول ہے، اور دوسرے کیا ہے، گندی مکھی کا رول، کہ آپ ہر ایک کے اندر صرف خامیاں ہی ڈھونڈتے جائیں، انہی پہ جا کے بیٹھے، اسی کو ہی آپ جا کے ہٹ کریں. تو اس سے کیا ہوگا، کیا سک کریں گے، کیا لے کے اٹھیں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے
کسی بھی دوسرے شخص سے آپ جب تیسرے کی برائی کرنے لگتے ہیں، دو لوگ کسی تھرڈ پرسن کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ الگ ہوتے ہیں کیا لے کے اٹھتے ہیں؟ کیا اس کے سوا کچھ جو ایک گندی مکھی لے کے اٹھتی؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو، اگر سمجھ آئی ہے تو اس سچویشن کو ویژولائز کریں نا. سینس آف اچیومنٹ نہیں ہوتی، سینس آف لاس ہوتا ہے کہ کچھ کھو دیا. منفی سوچ لے کر اٹھتے ہیں، غم لے کر اٹھتے ہیں، زخم ہرے کر کے اٹھتے ہیں. بظاہر آپ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے کتھارسس کر رہے ہیں، آپ اپنے مداوع کر رہے ہیں اپنے غم کا. وہ اضافہ تو ہوتا، کم نہیں ہوتا. بہتر کیا ہے جس سے آپ کو شکایت ہے اس سے براہ راست بات کر لیں. شہد کی مکھی جو ہے وہ کڑوے پھولوں پہ نہیں بیٹھتی، مضر چیزوں پہ نہیں بیٹھتی، اور اگر وہ بیٹھ جائے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کو چھتے میں لوٹنے نہیں دیا جاتا، مار دیا جاتا باہر ہی. اگر وہ خراب قسم کا رس چوس کر آئے، غلط چیز پر بیٹھ کر آئے، زہر لے کر آئے، تو وہ پھر اپنے مقام پہ نہیں لوٹ سکتی. ختم. That's it. تو اسی طرح ایسے لوگ جو صرف شر اور فساد ہی کرتے رہے وہ جنت میں نہیں لوٹ سکتے. وہ گھر ہے نا اصل واپس جانے کا، وہیں سے آئے وہیں جانا ہے. آدم علیہ السلام وہیں سے آئے نا، تو اولاد نے وہیں جانا ہے، لیکن اسی صورت میں جب اچھے اعمال لے کر جائیں، صالح اعمال لے کے ساتھ جائیں. یہ انہوں نے بوستان سعدی سے حکایت لائی ہے. حضرت سعدی بیان فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں میں مدرسہ نظامیہ بغداد میں پڑھتا اور پڑھاتا تھا، میرا ایک ساتھی میرے حسن بیان اور نکتہ آفرینی کے باعث مجھ سے بہت حسد کرتا تھا. یعنی جو کلاس کمنٹس ہوتے ہیں اور مختلف نکتے نکالتے. ایک دن میں نے اپنے استاد محترم سے کہا کہ فلاں شخص میرے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے، یعنی مجھے تنگ کرتا ہے مجھ سے حسد کر کے، وہ میرے کمال کے باعث مجھ سے حسد کرتا ہے. استاد محترم نے یہ بات سنی تو خفگی کا اظہار فرمایا اور کہا، حیرت ہے تو اس کے گناہ سے تو آگاہ ہو گیا کہ وہ حسد کرتا ہے، لیکن اپنے بارے میں نہ سوچا کہ تو بھی غیبت جیسے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے. اگر اس حاسد نے دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنایا ہے تو دوسرے راستے سے تو بھی وہیں پہنچ رہا ہے. تجھے پسند نہ آئی حسد کی خو، لیکن کبھی خود اپنے گناہوں کا بھی حساب کیا. دلیر کتنا ہے غیبت کے جرم پر ظالم، خود اپنی جان پہ کتنا بڑا عذاب کیا. قرآن کے الفاظ میں غیبت یعنی کسی کی برائی اس کی پیٹھ پیچھے کرنا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ اچھے خاصے دیندار لوگ بھی اس گناہ کا ارتکاب نہایت بے تکلفی سے کرتے ہیں. سعدی نے اپنی زندگی کے اس واقعے میں اس گناہ کی طرف توجہ دلائی ہے. غیبت کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ عیب اس شخص کی ذات میں موجود ہو تو کیا پھر اس کے بیان سے ہم گناہگار ہوں گے؟ ارشاد ہوا، اگر کوئی عیب کسی کی بات میں نہ ہو اور اس سے منسوب کیا جائے تو اتہام یعنی الزام ہوگا. غیبت یہی ہے کہ کسی کی برائی اس کی عدم موجودگی میں بیان کی جائے، کیونکہ اس سے پھر آگے کئی اور خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں نا. یہاں پر کسی نے لکھا ہے حاسد اور متکبر کے ٹریٹس اور پھر اس کے بعد مومن کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے. Dearest and respected Ustaza, Assalamu alaikum. I hope you are well by the grace of Allah. I was thinking about the last 2 chapters of Husn Akhlaq and I felt that being a mu'min is not easy at all, because it is not a part-time job but a full-time job. A mu'min needs to be constant in checking and analyzing himself. So many thoughts cross our minds, so many feelings go through our heart, and we simply brush them off, thinking nothing of them at all. But a mu'min is not like that. He is in red alert mode at all times. The most important lesson I learnt from both these chapters are that if I want to be a mu'min at the level of ihsan, then I need to be constantly checking each and every intention, thought and action, especially in relation to hasad and kibr. One extreme is hasad, always interested in what others have. The other extreme is kibr,
only thinking about oneself. یعنی حسد میں آپ صرف اور صرف دوسروں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، اور کبر میں صرف اپنے بارے میں ہی سوچتے ہیں. While a moment is a balanced personality. I thought of a few examples of how these two feelings are on opposite ends, while the attitude of a moment stands firm in the middle. Hasid, when someone is praised, he feels bad and wishes bad for the other. Mutakabbir, when he is praised, he feels exultant. یعنی حاسد کے سامنے جب کسی اور کی تعریف کی جائے تو وہ برا فیل کرتا ہے، اور متکبر جب اس کی اپنی تعریف بیان کی جائے تو وہ بہت ہی اچھا فیل کرتا ہے، بہت ہی پھول جاتا ہے. مومن's attitude, balanced and moderate. When anybody is praised, he remembers Allah and says Alhamdulillah and reads the dua for when a person is praised. Then hasid, when the other receives a ni'mat that he wanted, he wishes bad for the other person. Mutakabbir, when he receives a blessing, he feels that it is because of his own efforts and doings. And moment's attitude is, when anyone receives a blessing, a moment turns to Allah, thanking Him and praising Him alone. Hasid, his eyes are always looking at what others have and never at his own blessings. Mutakabbir, his eyes are constantly admiring himself and looking down on others. Moment's attitude, his eyes are looking up to those who are ahead of him in deen and strives to achieve that, while turning away from those who are higher than him in dunya, because that is not his aim. یہ جو بات ہے نا کہ ہمیں ہر لمحہ اپنا چیک کرتے رہنا ہوگا. اٹس ناٹ اے پارٹ ٹائم جاب، کیونکہ زندگی کے ہر لمحے کا حساب ہو رہا ہے نا، ہر لمحے کا اجر اور جزا لکھی جا رہی ہے، یا سزا، جو بھی انسان اچھا یا برا کرتا ہے. اور اس معاملے میں جتنا انسان اپنا خود خیر خواہ ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا. اپنے اندر حسد کا پتہ لگانے کے لیے اپنی گفتگو کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے. مثلاً اگر کسی نے کوئی کام کیا اور اچھا کام کیا لیکن ساتھ کچھ غلطیاں بھی ہو گئی اس سے، تو ہم کس چیز کا پلہ بھاری رکھتے؟ ہمارے ہاتھ میں اس وقت میزان ہوتی ہے نا، اس میزان میں آپ آنے والے کو تولتے، اس کی حسنات بھی ہوتی ہیں اور اس کی سیئات بھی ہوتی ہیں، یا اس کی اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں اور اس کی خراب باتیں بھی ہوتی ہیں. اب ایسے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کی اچھائی پر بھی توجہ رکھتے ہیں یا صرف ہم دوسری طرف کی بات ہی کرتے ہیں؟ اہل مکہ کو، مکی صورت ہے نا، اہل مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی باتوں کا، بہت سی اخلاقی خوبیوں کا معلوم تھا یا نہیں؟ 40 سال ان کے اندر گزارے تھے، برتاؤ کیا ہوا تھا. ایک تو یہ ہوتا ہے نا دور سے باہر سے کوئی شخص آئے تو اس کا نہیں پتا ہوتا، اور ایک وہ ہے جو 40 سال آپ کے بیچ میں رہا اور آپ نے برتاؤ کیا اور برتاؤ سے ثابت شدہ ہے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے. جس وقت وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ اس پر ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں، بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل ہوا شاعر، چن چن کے ایسی باتیں بناتے ہیں اس کے خلاف. تو یہ میزان کے کس پلے میں آپ ڈال رہے ہیں، کیا ڈال رہے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حسد پر مبنی باتیں ہوتی ہیں. یہ تو ان کا ذکر ہے، اس سے عبرت ہم کیا پکڑے؟ ہمیں اپنے عملی رویے میں کیا لانا ہے؟ کسی نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرے، اور اگر کسی کو آپ کو کرٹیسائز کرنا بھی ہے ضرورت کے تحت کسی مقصد کے، اول تو کوئی مقصد ہونا چاہیے. بلا وجہ کا اللہ نے ہمیں نہیں مقرر کیا کہ ہم لوگوں کے اوپر تبصرے کرتے پھریں. یہ کیا ہوا، کوئی ڈیوٹی ملی ہوئی آپ کو کہ آپ لوگوں کے نقص چنا کریں، ملی ہوئی ہے، اور وہ بھی اس کی پیٹھ پیچھے نہیں نہ ملی ہوئی. ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہماری ذمہ داری کیا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. اور وہ کیسے ہوتی ہے کہ سامنے بیٹھ کے بات کرو، جس میں جو غلطی ہے اس کو بتاؤ، اگر منہ پہ نہیں بول سکتے لکھ کر دے دو، کسی بھی طرح اصلاح کرو. یہ ہمیں کوئی ذمہ داری نہیں ملی کہ ہم کسی کی پیٹھ پیچھے بیٹھ کر اس کی غلطیوں کا ذکر فرمائیں. اگر کبھی ایسا ہونے لگے تو اپنے اندر جھانک کر دیکھے کیا کہ کہیں میرے اندر کسی کی خوبی سے کوئی حسد کے جذبات تو نہیں آ گئے، کیونکہ وہ غیر محسوس طریقے سے انسان کے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کو وہ خود بھی ریئلائز نہیں کر پاتا کہ میں کس جذبے سے بول رہا ہوں. تو یہ کچھ
کرائیٹیریاز ہوتے ہیں, کچھ معیار ہوتے ہیں. اپنے اندر کے حسد کو دیکھنے کے لیے یہ ایک معیار ہے. کیا کہا ہے میں نے کہ کسی کی تعریف ہو رہی ہو تو میرا رویہ کیا ہوتا ہے, میرے دل کی حالت کیا ہوتی ہے, میری زبان کیا بولتی ہے, کیا میرے منہ سے بھی اس کی کوئی بھلائی کی بات نکلتی ہے, یا میں صرف ایک منفی انداز میں اس کی خامیاں ہی چن سکتی ہوں. یا تو آپ کو کسی نے مقرر کیا ہو نا کہ جو بھی آ رہا ہے اس کے سامنے اس کی اصلاح فرما دے, یہ تو آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ امانت داری سے مشورہ دے تاکہ دوسرا بہتر ہو جائے. یہ تو ایک اور جذبہ ہے. لیکن یہاں سے اگر آپ گھر جائیں اور کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ کے کہیں کہ اصفیہ نے کچھ بہت اچھا نہیں پڑھا تھا, تو کیا یہ جائز ہوگا؟ ہرگز بھی نہیں. اور پھر مقابلہ شروع کر دے کہ اس کے مقابلے میں فلاں کا زیادہ اچھا تھا, اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ایسی گفتگو عموماً حسد کی بنا پر ہوتی ہے. جب ہمیں کسی کی خوبی یا اس کا مؤثر ہونا اچھا نہ لگے, تو ہر تبصرے کا کوئی مقصد ہونا چاہیے, صرف اپنے دل کے جذبات کی عکاسی ہی نہیں ہر وقت. یعنی اس طرح کی باتیں کر کے اہل مکہ کیا کر رہے تھے؟ دراصل کنفیوژن پھیلا رہے تھے پورے مکہ میں, تاکہ لوگ آپ کے بارے میں غلط فہمی میں پڑھ کے آپ کی بات قبول نہ کرے. ایسی باتیں حق سے روکنے والی بن جاتی ہیں. بہت سے لوگ ایسی باتوں سے حق سے رک جاتے. بہت سے لوگوں میں تحقیقی مزاج نہیں ہوتا. تحقیقی مزاج کیا؟ کہ خود جا کر کسی کی بات سن کے اس کے اچھے برے کا خود جائزہ لے اور اپنی عقل سے کام لے کر کسی کے بارے میں اوپینین قائم کرے. میجورٹی کیا کرتی ہے؟ سنی سنائی پر اوپینین قائم کر لیتی ہے. اچھا فلاں نے کہا, ہاں ٹھیک ہی کہا ہوگا, اور پھر اس بات کو دل میں بٹھا لیا اور اس سے جو خیر ملنے والی ہوتی ہے اس سے محروم ہو گئے. اچھا, حسد کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے عموماً مذاق اڑانے کا سہارا لیا جاتا ہے کہ وہ بات یا دل کا غبار یا غصہ اگر ہم کسی وجہ سے سنجیدگی سے نہ نکال سکیں تو پھر مذاق کی شکل میں نکلتا ہے. ٹونٹ کیا جاتا ہے, باتیں سنائی جاتی ہیں, پھپتیاں کسی جاتی ہیں. عموماً حسد کسی کی نعمت پر ہوتا ہے نا, اور کسی کو خیر کا ملنا کیا ہے؟ دراصل اس کے لیے آزمائش ہے. تو ہم کس پہ پھسل رہے ہیں اور کس بات پہ اس سے حسد کر رہے ہیں؟ اگر یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ کسی کو بھی ملنے والی نعمت اس کے لیے امتحان ہے, تو حسد خود ہی ختم ہو جائے. بات یہ کہ ہماری جو سوچیں ہوتی ہے نا, وہ لازماً ہمارے اخلاق پر, ہماری گفتگو میں, ہمارے ایکشنز میں, ہمارے اشاروں تک میں جھلکتی. بعض اوقات ہم ہاتھوں سے جو اشارے کر رہے تھے نا, ان سے بھی پھوٹ رہا ہوتا ہے وہ جو ہمارے اندر ہوتا ہے. تو اذا رآک الذین کفروا, دیکھتے ہی پھٹ پڑتے, اور پھر وہ گفتگو میں نظر آنے لگتا ہے. یعنی ایٹیٹیوڈ میں بھی وہ جھلک رہا ہوتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. And we had already given Musa and Harun alayhim assalam the criterion and a light and a reminder for the righteous. جو میں نے یہ آیت پڑھی تو مجھے کیونکہ بھی سورۃ طٰہٰ بھی پڑھی تھی, تو اس میں حضرت موسیٰ اور ہارون اکٹھے کام کر رہے ہیں, اور حضرت موسیٰ کو پہلے وحی ملی, پھر انہوں نے کہا کہ ہارون علیہ السلام سے میری مدد کیجیے. تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ ان دونوں میں کیونکہ اکٹھے کام کرے تو حسد کیوں نہیں آئی, کیونکہ کبھی بھی اگر لوگ اکٹھے کام کریں تو ہمیشہ حسد بیچ میں آ جاتی. یہ فیل ہو کہ اچھا یہ مجھ سے اب زیادہ کام کر رہا ہے, یا میرا نام اتنا نہیں آ رہا, لائک یو فیل حسد, ٹیم ورک کے خلاف جاتی ہے بات. تو یہاں پر وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ, تو اگر تقویٰ ہوگا تبھی حسد سے بچا جا سکتا. فرقان, ضیاء و ذکریٰ للمتقین. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے پاس فرقان ہے, اور فرقان کس سے ملتا ہے؟ قرآن سے ملتا ہے, روشنی ہے, کیونکہ حسد ایک دل میں اندھیرا پیدا کرتا ہے نا, اور ذکرہ نصیحت ہے, یاد دہانی ہے, تو انسان ایسے شر سے بچ سکتا ہے. لیکن یہ چیز کتنی کامن ہے, حتیٰ کہ دین کے نام پر بھی جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان شیطان ایسے خیالات پیدا کر دیتا ہے
وہ ایک دوسرے کے مقابلے پر اتر آتے ہیں یا ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا دوسرے کو پیچھے کر کے خود سامنے آنا چاہتے ہیں, چاہے صلاحیت ہو یا نہ ہو. کس کا نقصان ہوتا ہے؟ ہمارا تو ہوتا ہی ہے, دین کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. دین ایک مذاق بن جاتا ہے, دوسروں کے لیے کھیل بن جاتا ہے. پھر دوسرے لوگ جو دین نہیں پڑھے ہوتے, دینداروں کے ایسے رویے سے متنفر ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پڑھ رکھا ہے. ہاں, بعض اوقات لوگ قرآن پڑھتے ہیں, ان فرقان نہیں ہوتا ان کے اندر. قرآن کو ایک کتاب کے طور پہ پڑھ لیا جاتا ہے, قرآن ان کو روشنی نہیں دیتا. تو یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے کسی پر کہ اس کو قرآن ایک ایسا فرقان دے, ایسی روشنی ملے کہ وہ اپنی غلطیاں دیکھ سکے, اپنی خامیوں پہ نظر ڈال سکے. اور جب تک اپنی خامیاں نظر نہ آئے اور انسان دوسروں کو بلیم کرتا رہے تو اصلاح نہیں ہو سکتی. اپنے آپ سے پوچھئے کہ دین کا کام کرتے وقت آپ کے اندر یہ بات کس درجے میں ہوتی ہے کہ میں اوروں کو بھی ساتھ شریک کروں, اوروں کو بھی حصہ دوں, اور بھی میرے ساتھ ملے, اس تک بھی خیر پہنچ جائے, یا ہم ساری خیر خود ہی سمیٹنا چاہتے ہیں. حالانکہ اگر ہمارا اس حدیث پر ایمان ہو کہ الدال علی الخیر کفاعلہ, ہم نے اگر خود کوئی کام نہیں بھی کیا اور صرف کسی کو کام پہ لگا دیا کہ تم کر لو, کیا ہمیں وہ اجر نہیں ملے گا جو ہمارے لگانے سے کسی نے کرنا شروع کر دیا؟ پھر ہم ہر کام خود ہی کیوں کرنا چاہتے؟ کیا ہم ہر کام خود کر سکتے؟ نہیں ہو سکتا. ہمیں لازماً دوسروں کو شریک کرنا ہے. اور دوسروں کو کیسے شریک کیا جا سکتا ہے؟ ان پر اعتماد کر کے, انکریج کر کے, ان کی غلطیوں کو معاف کر کے, ان کی اچھی خوبیوں کو اپریشیٹ کر کے, ان کی قربانیوں کی قدر کر کے. تو پھر آپ ایک نہیں, آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ شریک ہو جائیں گے, بہت سارے آپ کے ساتھ چلیں گے. لیکن اگر آپ ہر کام خود ہی کرنا چاہیں تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ جب تھکاوٹ اور اکتاہٹ ہونے لگتی ہے پھر ہم بولنا شروع کر دیتے, اور بول کے کیے کرائے پہ سب پانی, سب صفائی. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, من اور اذى سے صدقات ضائع ہو جاتے ہیں. سب کچھ کر لیا, تھک گئے آپ, اور ایک جملہ بول دیا, کیا ہوا؟ سب گیا, برابر ہو گیا. وہ ایک عورت کی مثال ہے نا قرآن مجید میں, کیا؟ سوت کاٹنے والی, کہ صبح سے شام تک سوت کاٹتی اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے توڑ پھوڑ کے پھینک دیتی. تو اصل خرابی پھر وہی ہے نا, کبر والی, کہ جب آپ اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بڑا بنانا چاہیں, بڑا ثابت کرنا چاہیں, حالانکہ بڑائی وہ ہے جو اللہ کسی کو دے دیتا ہے. اور بڑائی کا راز دھونس جمانا نہیں ہے, بڑائی کا راز ہے تواضع. من تواضع للہ رفعہ اللہ, اللہ خود اس کو آگے لے آئے گا, اللہ اس کو خود بڑا کر دے گا. لیکن اگر آپ نے دوسروں کو دھکا دے کے خود آگے آنا چاہا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بھی کھل جائے گا. مل کر کام کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم دوسروں سے سیکھتے بھی ہیں, اور سیکھنے کے بھی دو طریقے. ایک تو یہ ہے کہ دوسرے اگر ہم سے اچھا کر رہے تو ان کا طریقہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے. دوسرے کہ اگر ہم میں کوئی غلطی ہے تو دوسرے کے بتانے سے وہ کھلتی ہے. اکیلے تو اپنی غلطی بھی نظر نہیں آتی بعض اوقات انسان کو. کام وہی ہوتا ہے, بعض اوقات ہم ایک مشکل ترین طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں, طویل ترین طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں, اور دوسرا ہمارے سامنے اس کو تھوڑے سے وقت میں کر دیتا ہے اور ہم اس سے بہتر چیز سیکھ لیتے ہیں. عموماً حاسد جو ہوتا ہے وہ کمپلینٹس بہت کرتا ہے. حاسد کو شکایتیں بہت ہوتی ہیں, بندوں سے بھی ہوتی ہیں اور اللہ سے بھی ہوتی ہیں. مثلاً اللہ سے کیا شکوے ہوتے ہیں؟ ہمیں یہ سب کیوں نہیں ملا جو اوروں کو ملا. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. لیکن کسی کو حق نہیں کہ وہ اللہ سے کوسچن کرے کہ مجھے فلاں چیز کیوں نہیں دی. یعنی حسد سے آپ کے اپنے اندر ہی ایک بے چینی اور تکلیف اور غم اور دکھ, جلن اور کڑھن, اور اس کا حل اور علاج کسی کے پاس نہیں ہوتا, کسی کے پاس نہیں ہوتا, الا یہ کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کو اس سچویشن سے باہر آنا ہے. اور اگر آپ باہر آنا چاہیں گے تو بہت سے دروازے کھلے ملیں گے آپ کو کہ آپ اپنی اس مصیبت سے باہر نکلیں اور کچھ اور کریں. دنیا میں اتنی اپرچونٹیز ہے, اتنے امکانات ہیں,
عموماً کیا ہوتا ہے کہ حسد میں آپ کسی ایک شخص سے مقابلہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں اگر میں اس سے آگے ریس میں نہ نکلا تو شاید یہی دس از دا اینڈ آف دا ورلڈ. حالانکہ آپ اس کو چھوڑ دیں وہاں ریس لگانے کے لیے اور آپ وہ رستہ چھوڑے, وہ جگہ چھوڑے, وہ کام چھوڑے اور کسی اور کام میں اپنے آپ کو لگائیں جہاں آپ زیادہ بہتر طور پر کام کر سکیں. پھر اولمپکس میں جب یہ لوگ ریس لگاتے ہیں تو they're just going around and around in a circle. If you were to run that same distance, you'd actually get somewhere. کچھ لوگ زندگی میں صرف گول گول گھومتے رہتے اور کہیں بھی نہیں پہنچتے, اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بہت محنت کر رہے ہیں, بہت کام کر رہے ہیں, لیکن وہ ایک وشس سرکل کے اندر ہی اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہے ہوتے ہیں. جو بس آس پاس نظر آتے ہیں انہی سے مقابلے بازی میں لگے رہتے ہیں, حالانکہ کرنے کے کام بہت سے ہوتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے آگے آپ کا راستہ روک کے کھڑا ہو کے اور نہیں کرنے دے رہا تو دوسرے راستے پہ چلے جائیں, کچھ اور کر لیں, لیکن اپنے آپ کو جلا کڑھا کے اپنا نقصان نہ کریں. کبھی بھی اپنے آپ کو غم زدہ نہ ہونے دیں اور نہ ہی اپنے آپ کو کسی ایسی مصیبت میں مبتلا کریں کہ آپ کے لیے نیکی اور خیر کے دروازے بند ہو جائیں. صبر سے کام لیں اور ہمیشہ دیکھیں کہ اس سے نجات کا ذریعہ کیا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے دروازہ کھول دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جس کا وہ حساب بھی نہیں کر سکتا, گمان بھی نہیں کر سکتا. بہت سے لوگ لوگوں کے رویے سے نالاں ہوتے ہیں, تکلیف میں ہوتے ہیں اور پھر اسی پہ جلتے کڑتے رہتے ہیں, وہ ساری انرجی وہیں ضائع کر دیتے ہیں. کچھ اور کیجئے اور اپنے آپ کو اس دلدل سے نکالیے, اور یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہوگا, کوئی اور آپ کے بہاف پہ نہیں کر سکتا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.